دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک زخم ہے سروے چراغاں کا۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے اس غزل کے 3 اشعار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ غزل یعنی ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضوا کا، تو آج اس کے اگلے 3 اشعار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بلا تاخیر جو ہے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلا شعر ہے، دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، میرا ہر داغ دل ایک زخم ہے سروے چراغاں کا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ جو ساری کی ساری یوں سمجھیں کہ شعر کی عمارت ہے، وہ سروے چراغاں کے لفظ کے اوپر جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے۔ ہوا یوں کہ کہیں کسی بھی مجلس میں، محفل میں، بزم میں، انجمن میں چراغاں کیا گیا اور اس کا بڑا شہرہ ہوا۔ تو جہاں بھی چراغاں کیا جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف قسم کے ستون جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ آج کے دور میں کمکمے لٹکا دیے جاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک طرح سے سرو کا درخت جو ہے وہ استعمال ہوتا ہوگا، کہ جہاں کوئی سرو کا درخت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمکما نما یا چراغ یا جو بھی کوئی چیز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لٹکا دی جاتی ہوگی، تو اس سے وہ جگمگاتا ہوگا۔ تو غالب کہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ وہ کیا چراغاں ہے، وہ کوئی چراغاں ہے۔ دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے، اگر مجھے زمانے نے فرصت دی، یعنی میں مختلف قسم کے غمہائے روزگار میں الجھا ہوا ہوں، لیکن اگر مجھے زمانے نے فرصت دے دی تو پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ چراغاں کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوگا، اور کیوں میرا چراغاں جو ہے وہ اس تمام چراغاں پر جو ہے وہ فائق ہوگا، کہ میرا ہر داغ دل ایک تخم ہے سروے چراغاں کا۔ کہ میرا دل آج تک جتنی جلن کڑن اور سوزش میں سے گزرا ہے، کبھی فراق کی جلن کڑن سوزش، کبھی رقیب کی رقابت کی جلن کڑن سوزش، اور ان کے نتیجے میں اتنے میرے دل کے اندر جو ہے وہ داغ بن چکے ہیں۔ اب اگر میں ان داغوں کو روشن کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ چراغاں کیا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو میرا ہر داغ ہے وہ سروے چراغاں کا ایک تخم ہے، یعنی میرے ہر داغ سے جو ہے ایک سروے چراغاں جو ہے، چراغاں پر مبنی جو ہے ایک سرو، وہ جو ہے وہ جنم لے گا، وہ پیدا ہوگا۔ یعنی اہل محفل جو دنیا میں چراغاں کرتے ہیں وہ 10 نہیں 20 نہیں، کوئی اتنے سرو جو ہیں چراغاں کے وہ روشن کر لیتے ہوں گے، لیکن غالب کہتا ہے کہ میرا تو ہر داغ جو ہے وہ ایک تخم ہے، ایک بیج ہے، یعنی میرے ہر داغ سے جو ہے ایک سروے چراغاں جو ہے وہ نمودار ہوگا۔ اور رہی اب داغوں کی تعداد، تو ظاہر ہے عمر بھر جتنے غم اٹھائے ہیں، جتنی جلن کڑن اور جتنی سوزش دل نے برداشت کی ہے، تو اب داغوں کی تعداد کا تو شمار خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے داغ ہوں گے۔ تو جب داغ بے شمار ہیں تو اس کے نتیجے میں جو چراغاں ہوگا وہ بھی جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، یا آئینہ خانے کا وہ نقشہ تیرے جلوے نے، کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا۔ تو اس شعر میں دراصل غالب نے جو ہے اپنے محبوب کے حسن کی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ آپ نے آئینہ خانہ سنا ہوگا، پہلے اس کے مشکل الفاظ کیے لیتے ہیں۔ آئینہ خانہ ایسے کمرے کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ آئینے جو ہیں وہ جڑے گئے ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ایسا کمرہ ہو جس میں بہت زیادہ آئینے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوں، تو اگر اس میں کوئی داخل ہو تو ہر طرف یوں سمجھیں کہ اسی کا عکس جو ہے وہ رقصان نظر آتا ہے، یا ہر طرف وہی وہ صاحب جو کمرے میں داخل ہوں انہی کی تصویر جو ہے وہ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے، کرے جو پرتو خورشید عالم شبنمستاں کا۔ تو شبنمستاں یعنی ایسی جگہ جہاں شبنم ہو، شبنم کے بہت زیادہ قطرے ہوں، تو یوں سمجھ لیں کہ اس سے مراد باغ بھی ہو سکتا ہے، چونکہ باغ ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پھولوں
की पत्तियों पर और दरख्तों के पत्तों के ऊपर जो है वो ओस या शबनम जो है वो पड़ी हुई होती है। अब इस शेर के मफहूम की तरफ आते हैं। गालिब अपने महबूब को मुखातिब करके कहता है कि तू इतना रोशन जबीन है कि जब तू आईना खाने में दाखिल हुआ तो पता है तुझे कि आईना खाने का क्या नक्शा हो गया? किया आईना खाने का वो नक्शा तेरे जलवे ने, करे जो परतवे खुर्शीद आलम शबनमिस्तां का। कि जिस तरह सुबह के वक्त सूरज की किरणें जो हैं जब किसी बाग में फूलों की पत्तियों पर मौजूद शबनम पे पड़ती हैं तो क्या होता है, वो हर कतरे के अंदर जो है सूरज की शुआ जो है वो एक तरह से वो दिखाई देती है। दूसरा ये कि हर कतरा जो है वो एक आईना बन जाता है, हर कतरा जो है वो अलग से जो है वो रोशन नज़र आता है। और फिर यह है कि वो सब के सब कतरे जो हैं आपस में एक बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो पेश करते हैं। तो अल कहता है कि बस इसी तरह से ए महजबीं, जब तू आईना खाने में दाखिल हुआ तो आईना खाने का वही नक्शा हो गया जिस तरह से खुर्शीद आलम का परतौ यानी आफताब की किरण जो है वो शबनमिस्तां में यानी शबनम के कतरों पर जब पड़ती है। अच्छा, एक इसकी और डायमेंशन भी उलमाए शेर ने बयान की है। वो कहते हैं कि जिस तरह से सूरज की किरणें जो हैं पड़ते ही शबनम जो है वो आनन फानन जो है वो फना हो जाती है, तो इसमें एक ये डायमेंशन भी है कि जो ही महबूब जो है आईना खाने में दाखिल हुआ तो उसके जलवे के नतीजे में वो आईना खाना जो है एक तरह से वो फना हो गया। वो कैसे? यानी आईना खाने की जो चमक जो थी, जो रोशनी जो थी, जो ज़रक बरक जो थी, वो सब की सब महबूब के जलवे के आके मांद पड़ गई, गोया कि वो कल अदम हो गई। तो एक इसकी ये डायमेंशन भी है। अगला शेर है, मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की, यूला बर्क़ खिरमन का है खूने गर्म दहका का। तो इस शेर में याद रखिएगा कि दो बड़ी इल्मी बहसें कह लें आप, इसमें वो इन्वॉल्व है। पहले तो ये जो लफ्ज़ बीच में आया है सूरत और ह्यूला, ये दरअसल फ़लसफ़ा की जो हैं दो बड़ी इस्तिलाहें हैं। अरस्तू के नज़दीक दुनिया में कोई सूरत जो है वो ह्यूला के बग़ैर जो है वो अपना वजूद साबित नहीं कर सकती, और ह्यूला जो है वो किसी सूरत के बग़ैर जो है वो अपना वजूद जो है वो ज़ाहिर नहीं कर सकता। यानी सूरत और ह्यूला ये दोनों आपस में लाज़िम मलज़ूम है। ह्यूला आप कह लें, मादा को कह लें, आज के दौर में जिस तरह से एटम है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। असल दोनों का जो मुराद यहाँ मुरादी मानी वो यही है कि कोई भी मादा, कोई भी ऐसी चीज़ जो छुई जा सके, जो मस की जा सके। और कहता है कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की। अच्छा, यहाँ मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि इसमें दो बहसें इन्वॉल्व है। दूसरी बहस इसमें जो फ़लसफ़ा हेगल ने पेश किया, या यूँ समझें कि जिस पर हेगल ने अपने फ़लसफ़े की बुनियाद रखी, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो बज़ाहिर जो है हमें आपस में मुतज़ाद नज़र आती है, दरअसल वो उसका एक हिस्सा होता है। यानी फ़ना और बका, ठीक, या रात और दिन, या अंधेरा और रोशनी, या तामीर और तख़रीब, ये सब चीज़ें आपस में जो है इनका चोली दामन का जो है वो साथ होता है। ये बज़ाहिर हमें मुतज़ाद नज़र आती हैं, लेकिन ये एक चीज़ के जो है वो दो रुख होते हैं। यानी जब एक चीज़ दुनिया में तामीर की जाती है तो साथ में ही उसका जो तख़रीबी अमल है या उसकी तख़रीब की बुनियाद जो है वो भी साथ में ही जो है वो डल जाती है। तो जैसे जैसे तामीर होती रहती है ऐसे ऐसे ही उसकी तक़रीब भी साथ में जो है वो चलती रहती है, हत्ता कि एक वक्त आता है कि जब तक़रीब जो है वो अपने तमाम तर जोबन के साथ मंतर आम फनाती है तो उस चीज़ को हलाक करके रख देती है। तो ये वो फ़लसफ़ा है कि जो गालिब ने इस शेर में नज़म किया है। और कहता है कि मेरी तामीर में मुज़मर है एक सूरत ख़राबी की, यानी जब मुझे तामीर किया गया, जब मुझे तख्लीक किया गया, तो उसके साथ ही जो है वो मेरी तख़रीब या मेरी फ़ना जो है वो भी साथ में ही जो है वो लिख दी गई।
یعنی میرا تعمیر ہونا ہی دراصل جو ہے میری تخریب کی دلیل ہے، یہ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں تعمیر نہ کیا جاتا ٹھیک تو مجھے تخریب کا بھی جو ہے وہ نشانہ نہ بننا پڑتا۔ تو میری تعمیر جو ہے دراصل میری تعمیر ہی جو ہے وہ میری تخریب کی جو ہے وہ دلیل ہے یعنی ٹھیک۔ تو اسی کو غالب نے کہا کہ میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی۔ اب اس پہ غالب نے جو ہے ایک بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے بڑے لطیف انداز میں جو ہے ایک تمثیل کے ذریعے جو ہے ایک نقطہ نکالا ہے، وہ یہ کہ جیسے کوئی کھیت ہوتا، اس کو خرمن کہتے ہیں۔ اب کھیت کے اوپر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ جب بجلی جو ہے وہ گرتی ہے تو اس کو جو ہے وہ جلا کے بھسم کر دیتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ وہ بجلی کہ جو کھیت کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، دراصل اس بجلی کے اندر جو آگ ہے وہ کسان کے خون کے اندر جو گرمائش ہے وہ وہی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ جب کسان جو ہے اپنے کھیت میں جاتا ہے، ہل چلاتا ہے، وہاں زمین کو جو ہے وہ کھودتا ہے تو اس کا بدن جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ گردش جو ہے اس کی تیز ہو جاتی ہے، جس کے اس کے اندر جو ہے وہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ جیسے جیسے وہ کھیت جنم لے رہا ہے، اور وہ کھیت کیسے جنم لے رہا ہے؟ ظاہر ہے کسان کی محنت کے نتیجے میں۔ تو وہ جو برق جو بعد میں اس کو جو ہے کھیت کو جلا کر بھسم کر دے گی، جو اس کا ہیولہ ہے، ہیولہ برق خرمن کا ہے، خون گرم دہقاں کا، کہ ہیولہ برق خرمن یعنی اس خرمن پر گرنے والی جو برق ہے، جو اس کا جو مادہ ہے جس سے اس نے شکل اختیار کی ہے، جس سے وہ پیدا ہوئی ہے وہ برق، دراصل اس کا مادہ جو ہے خون گرم دہقاں کا، وہ دہقاں کا خون گرم ہے۔ یعنی دہقاں کی محنت کے نتیجے میں جب اس کے خون میں گرمائش پیدا ہوئی تو وہی گرمائش جو ہے بعد میں آگے چل کر جو ہے اس برق کے اندر ڈھل گئی کہ جس نے اس کے کھیت کو جو ہے وہ جلا کر بھسم کر دیا۔ الغرض اس میں غالب نے جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فلسفہ ہیگل کو جو ہے وہ پیش کیا کہ دنیا کے اندر فنا اور بقا، تعمیر اور تخریب، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے یہ 3 اشعار جو ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ باقی ماندہ اشعار انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اس سے پہلے میں 3 اشعار جو ہیں، ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باخر رضواں کا سے لے کر اس کے آگے 2 اشعار، یہ میں پہلے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، اور اس کا لنک جو ہے وہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ اور دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔